اب ہم آتے ہیں اس بات پر کہ ایٹنگ کے کیا رولز ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم اپنا ایٹنگ صحیح کریں، ب- ٹھیک ہے نا؟ بعد میں ہم روٹین کی طرف آئیں گے، ابھی ہم آ جاتے ہیں ایٹنگ کی طرف۔ اچھا، ایٹنگ کے اندر جو ہے ایک خاص طرح کے ہم نے رولس اور ایٹنگ ہیں جو ہمیں سیکھنے چاہیے۔ ایک تو بنیادی طور پر ایک پرنسپل ہوتا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر نیچرل فوڈ جانا ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن کی ایک آیت ہے سورہ بقرہ میں، وہ آیت یہ بتاتی ہے کہ ہمیں حلال اور طیب، مطلب کہ حلال طیبہ کا لفظ ہے کہ ہمیں حلال اور طیب غذا کھانے کو کہا گیا ہے۔ اچھا، حلال تو ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے حلال کیا ہے، کہ حلال سے مراد یہ ہے کہ جو چیز نہ حرام ذرائع سے آئی ہو، نہ حرام طریقے سے ذبیحہ ہو، اور حلال غذا ہو، کوئی ایسی غذا نہ ہو جس کو ممنوع دین نے قرار دیا۔ لیکن طیبہ کیا ہے؟ طیبہ کا لفظ جو ہے نا، آپ کو اندازہ ہو کہ ہم عام طور پر پاک کے معنوں میں لیتے ہیں۔ تو پاک سے مراد جو لوگوں نے لی ہے وہ تو ایک تو یہی ہے کہ وہ پاک غذا سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں بنائی ہے، ہم کسی قسم کی کیمیکل انٹرفیکشن کے بجائے، کسی قسم کی کیمیکل انفلٹریشن کے بجائے، بغیر اس کو کھائیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کو اصلی حالت میں کھائیں۔ جو انسان کا نیچرل پروسیس ہے، جو اس کا ایک روایتی بہت ساری تہذیبوں میں موجود ہے، کسی چیز کو پکانے کا، کھلانے کا، اس طریقے سے ہم کھائیں اس کو۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات ہے کہ جو طیب کا لفظ میں طب بھی پنہا ہوتا ہے، کہ وہ چیز کھائیں جو طب کے لحاظ سے، مطلب ہیلتھ کے لحاظ سے بھی آپ کے لیے بینیفیشیل ہو۔ آپ ایسی چیز نہ کھائیں جو طب کے لحاظ سے بینیفٹ نہ ہو آپ کا، نا اس کا۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا ایک فیلڈ ہے طب نبوی، ٹھیک ہے نا؟ اب طب نبوی جو ہے وہ باقاعدہ اس پہ کتابیں لکھی ہیں، میں نے بھی اس کا مطالعہ کیا ہے۔ لیکن طب نبوی سے مراد یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی سرزمین میں رہتے ہوئے اپنی صحت کا خیال رکھا ہے اس کا، ٹھیک ہے نا؟ اس صحت کا خیال رکھنے کے لیے اس زمانے میں جو عرب میں چیزیں ہوتی تھیں وہ استعمال کی، تو وہ اور استعمال کر کر اس کی صحت حاصل کی اس کی نا۔ اب آپ نے معلوم ہوگا کہ بہت سارے غذا کے مشورے دیے، بہت سارے علاج کے مشورے دیے، وہ اس لیے مشورے دیے کہ ہم جو ہم اب صحت مند ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، وہ بات صحیح ہے کہ علماء کرام کہتے ہیں کہ وہ طب نبی ساری انسانیت کے لیے نہیں ہے نا۔ یہ طب نبی عرب کے لیے ہی تھا، عرب کے لیے مشورے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکمت والی شخصیت تھے، تو انہوں نے عرب کے لحاظ سے لوگوں کو مشورہ دیا۔ لیکن اس میں جو حکمت ہمیں ملتی ہے وہ حکمت ہم اپنے معاشرے میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہمیں طیب غذا کھانی ہے، اور طیب غذا وہ ہوگی جو کہ صحت کے حوالے سے بھی بہت اچھی ہونی چاہیے۔ اچھا، میں باتیں اس کے پیچھے بہت سارا سائنٹیفک گراؤنڈ، سائنٹیفک چیزیں بھی ہیں جو ابھی بہت سارا میں تذکرہ نہیں کر رہا۔ باقاعدہ اس کی جو ہے، اگر میں کہوں کہ ایک فیلڈ بن گئی ہے جس کو ہم کہتے ہیں لائف سٹائل میڈیسن۔ یہ وہ فیلڈ ہے جو جس پر ہارورڈ یونیورسٹی سے لے کر اسٹینفورڈ یونیورسٹی اور مختلف قسم کی یونیورسٹی کے اندر ڈپارٹمنٹ بن گئے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ انسان اگر نیچرل فوڈ کھائے اور تو اس کی بیماریوں کا، ساری بیماریوں کا علاج ممکن ہے، ٹھیک؟ انسان اگر نیچرل روٹین رکھے تو اس کی ساری بیماریوں کا علاج ممکن ہے۔ انسان اگر سوشل کنیکشن رکھے، اچھے لوگوں سے تعلقات رکھے، ٹھیک ہے نا، اس سے بھی علاج ہو جاتا ہے۔ تو وہ بہت ساری چیزیں کھاتے ہیں، اس میں سے کہتے ہیں غذا ٹھیک کریں، وہ کہتے ہیں کہ روٹین صحیح کریں، وہ کہتے ہیں اچھے لوگوں سے تعلقات رکھیں، وہ کہتے ہیں اسٹریس مینجمنٹ کریں، سلیپ مینجمنٹ کریں۔ یہ 5 چیزیں وہ بولتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں انسان صحت ہے، اس کو دنیا کی کسی دوائی کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اس کا نام ہی انہوں نے لائف سٹائل میڈیسن دیا ہے۔ لائف سٹائل میڈیسن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لائف سٹائل ہی سکھایا، ساری زندگی ان کا لائف سٹائل میں تو لگی ہے نا۔ اس لائف سٹائل میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں طبیب کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی بات 1400 سال بعد تحقیق کر کے ثابت کر رہے ہیں کہ لائف سٹائل آپ کا اچھا ہوگا تو آپ کو طبیب کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک بنیادی بات ہے جو آپ لوگوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ اسی حکمت پر جو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی ہم نے سیکھ لی، اللہ تعالیٰ نے سکھا دی، تو وہ اسی حکمت پر آج کی یہ ورکشاپ ہم ابھی تک دے رہے ہیں آپ کو نا۔ آگے دیکھیں، یہ ہے رولز آف ایٹنگ۔ یہ 4 رولز جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں۔ یہ آپ کو بالکل، وہ کہتے تھے پہلے زمانے میں پلو سے باندھ لیں، تو خواتین تو پلو سے باندھ لیں، مرد جو ہے نا اس کو کہاں باندھیں گے؟
جیب میں رکھ لیں، نہیں جیب میں رکھنے والی چیزیں تو خرچ ہو جاتی ہیں، تو یہ ہے کہ مرد بھی ان کو کہیں اپنے موبائل کے ساتھ اٹیچ کر لیں، آج کل کے زمانے میں تو ایسی چیز ہوگی۔ لیکن یہ 4 رول بہت بہت ضروری ہیں، بہت زیادہ ضروری ہیں۔ یہ 4 رول آپ سمجھ جائیں گے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے خاصے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اور یہ 4 رول صرف رمضان کے لیے نہیں ہیں، یہ کبھی بھی آپ اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، پوری زندگی کے لیے۔ پہلا رول ہے اوائڈ کمبائننگ سویٹ اینڈ سالٹی فوڈ۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہماری بہت عادت ہے کہ ہم مکس کرتے ہیں۔ عام طور پر تو آپ کو ہوتا ہے دعوتوں میں بھی، تقریبات میں بھی ہوتا ہے کہ ہم نمکین کھاتے ہیں اور اس کے بعد میٹھا کھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور نمکین کا فوراً میٹھا کھاتے ہیں، یا میٹھا کھاتے ہیں اس کے ساتھ نمکین کھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے پورے ڈائجسٹو سسٹم کو بہت ڈسٹرب کر دیتی ہے یہ بات، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ ڈسٹربنس جو ہے نا ہماری اندر بہت بھاری پن پیدا کر دیتی ہے۔ اگر میں یہ بات کہوں گا تو غلط نہیں ہوگی کہ افطار میں ہم کیا کرتے ہیں؟ افطار میں ہم نے کھجور کھائی، شربت پیا، اس کے بعد پکوڑے کھائے، اس کے بعد ٹھیک ہے نا، اس کے بعد پھر ہم نے سموسے کھائے، اور پھر چاٹ کھائی، نمکین کھائی، پھر کوئی پھل آ گئے، پھل میٹھا، وہ پھل کھا لیا۔ تو ہم افطاری میں سب سے بڑی جو بڑا جرم کرتے ہیں نا، میں آپ مطلب کہ ہیلتھ کے والے جرم کرتے ہیں کہ ہم میٹھا اور نمکین ملا دیتے ہیں۔ آپ نے جس دن میٹھے اور نمکین کو الگ کر دیا، اس دن آپ دیکھیے گا آپ کی لائف کے اندر سکون آ جائے گا۔ میں ابھی بہت بڑا دعویٰ نہیں کر رہا، لیکن میرا بلڈ پریشر اور کولیسٹرول ان 4 بڑی بڑی عادتیں اپنانے کی وجہ سے ختم ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں کوئی دوا نہیں لیتا، مطلب نہ شوگر، نہ بلڈ پریشر، نہ کولیسٹرول، بلکہ مجھے تھا بلڈ پریشر بھی تھا، شوگر بھی تھی، اور شوگر تو نہیں تھی، شوگر بارڈر لائن پر آ گئی تھی میری، ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ 1 سال 1.5 سال میں آپ کو شوگر ہو جائے گی۔ لیکن کولیسٹرول تھا ہائی، ٹرائیگلیسرائڈ تھا ہائی، اور بلڈ پریشر تھا۔ میں نے صرف فوڈ ٹھیک کر کر وہ ختم کر دیا، میں کوئی دوا نہیں لیتا، ٹھیک ہے؟ میں اس کے سیکنڈری بینیفٹ بتا رہا ہوں صحت کے لیے، لیکن پرائمری بینیفٹ یہ ہے کہ آپ کو اس کو کرنے سے اگر آپ اسپیشلی کنیکٹ ہو جاتے ہیں، خدا سے آپ کا ایک تعلق بن جاتا ہے، تو اور کیا چاہیے آپ کو؟ اچھا، یہ بات بھی ہمارے یہاں بڑا مشہور ہے کہ نا میٹھا کھانا سنت ہے، تو کھانے کے بعد میٹھا لائیں۔ میں نے بڑے علماء کرام سے پوچھا، وہ کہتے ہیں کوئی سنت نہیں ہے یہ، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میٹھے سے پہلے کھانا پھر حدیثوں سے ثابت ہے، بعد میں کھانا ثابت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کھانا ہی نہیں ہوتا کھانے کے لیے، تو وہ تھوڑی ہماری لگژری کھانے کھاتے تھے۔ وہ ہوتا ہے کہ جب بھی میٹھا کھاتے تو خالی پیٹ کھاتے تھے۔ اور بہت ساری حدیثیں واقعات موجود ہیں جس کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی پیٹ کھجوریں کھائیں، خالی پیٹ کھایا، اور اس کے بعد پھر بعد میں خاصی دیر بعد پھر کھانا کھایا۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی تھیوری آپ سمجھ لیں، پھر آپ کو واضح ہو جائے گا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آ، سمجھنے والی، کہ میٹھا جو ہے نا اس کا ہضم کرنے کا وقت ہے آدھا گھنٹہ، ہاف آور، ٹھیک ہے؟ اور نمکین جو ہے سالٹی فوڈ، اس کا تقریباً 3.5 سے 4 گھنٹے ہضم ہونے کا ٹائم۔ تو دونوں کو ہم کہہ رہے ہیں جب ایک ساتھ نہیں کھائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جب ہضم ہو جائے تو پھر دوسرا کھانا ہے۔ اگر آپ نے نمکین کھا لیا تو اس کے تقریباً 3.5 گھنٹے بعد آپ کو پھر میٹھا کھانے کے آپ قابل ہوں گے، آپ کو مطلب اجازت دی جائے گی، اب آپ میٹھا کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ میٹھا پہلے کھا لیں تو کیا ہوتا ہے کہ آدھا گھنٹہ لگتا ہے میٹھے کو ہضم ہونے میں، تو آدھے گھنٹے بعد آپ نمکین آپ کھا سکتے ہیں۔ اسی لیے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی دعوت بھی ہو، تقریبات بھی ہو، اور خاص طور پر افطار ہو، تو آپ افطار کے اندر پہلے میٹھا کھا لیں، اور اس کے بعد پھر آپ نماز نماز پڑھ کر آ جائیں۔ آدھا گھنٹہ گزر جاتا ہے، اس آدھے گھنٹے میں پھر آپ جو آپ کو کھانے، سموسے کھانے ہیں، پکوڑے کھانے ہیں، کھانا کھانا ہے، وہ آپ کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ اس پر میں آگے تھوڑا سا ڈیفائن کروں گا کیسے ہے، لیکن یہ کہ یہ آپ کر سکتے ہیں۔ یقین یعنی یہ کام آپ نے کر لیا۔ میں میٹھے سے مراد میں آرٹیفیشیل میٹھا، چینی والا شربت کی بات نہیں کر رہا، اس سے تو ہمیں پرہیز ہی کرنا ہے۔ ہم نیچرل دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز سے افطار کرتے تھے؟ کھجور سے کرتے تھے اور پانی سے کرتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ وہاں کہیں نمکین کا ذکر نہیں آتا کہ افطار میں وہ نمکین کھاتے تھے۔ کھجور کھایا، پانی پیا، اور اس کا نماز پڑھنے چلے جاتے تھے، اس کے بعد واپس آ کر جو تناول فرمانا ہے کھانا کھا لیتے تھے۔ اچھا، یہ طریقہ ایسے ہی نہیں ہے، ہم نے اس کو سائنٹیفکلی چیک کیا، بہت زبردست طریقہ ہے۔
آپ کو افطار کے اندر ایک تو سالٹی اور شوگری فوڈ مکس نہیں کرنا، اور آغاز آپ کو شوگری فوڈ سے کرنا ہے۔ شوگری سے مراد کھجور کھائیں، پھل کھا لیں، پھلوں کے بنے ہوئے شربت پی لیں۔ کوئی آپ کو باہر سے کوئی ایسا شربت، لال شربت، پیلا شربت، نیلا شربت، کوئی ایسا شربت نہیں لینا آپ کو۔ آپ کو گھر کے بنے ہوئے جو شربت ہوتے ہیں نا، اسٹرابری کا آپ لیمونیڈ بنا سکتے ہیں، لیمونیڈ بنا سکتے ہیں، منٹ مارگریٹا گھر کے اندر بنا سکتے ہیں۔ بہت سارے شربت ہیں جو آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوں گے، نیٹ میں مل جاتے ہیں۔ وہ شربت آپ بنا کے پی سکتے ہیں۔ اس میں بھی آپ کو چینی نہیں ڈالنی، اس کے اندر آپ کو نیچرل وہ ڈالیں، یا یہ کہ آج کل اسٹیویا یا مونک فروٹ آتا ہے جو نیچرل سویٹنر ہے، وہ ڈال سکتی ہیں، یا گڑ ڈال سکتے ہیں۔ اگر گڑ ڈالنا، گڑ زیادہ بہتر ہے چینی سے۔ جو لوگ شوگر کا مریض ہیں تو وہ گڑ نہ ڈالیں، وہ ویسے ہی پی لیں اس کو۔ لیکن یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پر ہمیں افطار ایسے کرنی ہے جس کے اندر ہمیں کھجور کھانی ہے، پھل کھانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور پھل کھا کر ہمیں اگر کوئی شربت پینا ہے تو ہم نیچرل اپنا بنا ہوا شربت پئیں۔ کوشش کریں افطار میں پانی نہ پئیں۔ یہ بڑی عجیب بات کر رہا ہوں کہ آپ پھلوں سے بنا ہوا شربت پی لیں، پھلوں سے آپ اپنی غذا کو، پیاس کو بجھا لیں، پانی نہ پئیں، ٹھیک ہے نا؟ پھلوں کا شربت بنا لیں، اس سے آپ اپنے انٹیک لے لیں۔ اس کی وجہ ہے پانی نہ پینے کی، وہ ایک ڈیٹیل بات ہے، لیکن آپ پانی نہ پئیں شربت سے، اور بہت زیادہ پیٹ نہ بھریں۔ 5 منٹ میں افطار کریں، اور اس کے بعد آپ چلے جائیں نماز پڑھنے کے لیے۔ ہاں، اگر آپ کو دہی بڑے بڑے کھانے ہیں تو وہ میٹھے والے جو دہی بڑے ہوتے ہیں وہ آپ بنا کر کھا سکتے ہیں، لیکن نمکین والے نہیں۔ نمکین والے پھر آپ کو اگر کھانے ہیں تو افطار کے بعد آ کر آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد پھر آپ کو، یہ ایک بنیادی بات ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے سوئچ اپ یور میل ڈیلی۔ ایک جیسا میل نہ کھائیں روزانہ۔ رمضان میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ایک ہی طرح کی افطاری کر رہے ہوتے ہیں، ایک ہی طرح کی سحری کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ لوگوں کا ایک ہے مسئلہ نا، وہ چاہتے ہیں رمضان ہے، ان کا ایک خاص موڈ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے انرجی، خاص طرح کی آپ کو انرجی ملتی ہے، دوسری خاص طرح کی انرجی نہیں ملتی۔ تو آپ کو کوئی چیز ریپیٹ کرنی ہے تو کم از کم 4 دن بعد 5ویں دن ریپیٹ کریں۔ 4 دن کم از کم آپ ڈیلی کچھ نہ کچھ بدل کر کھائیں۔ یہ بہت ضروری پارٹ ہے۔ کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کھانا جی ہمیں بھاری ہوتا ہے جی، تو پتہ لگا رمضان کے 30 دن جو ہے نا وہ چاول سے ہی افطاری سحری کر رہے ہیں نا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمیں بھوک بہت لگتی ہے، تو وہ روزانہ پتہ لگا پراٹھا اور دودھ پی رہے ہیں، دودھ اور پراٹھا، وہ ایک مسئلہ الگ ہوتا ہے نا۔ تو اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جو عادتاً کرتے ہیں نا، جبکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو انرجی الیکٹرولائٹس پورے کرنے ہیں تو آپ 4 دن بعد ہی اس کو ریپیٹ کریں، 4 دن تک مختلف چیزیں کھائیں، پھر 14 دن اگر ریپیٹ کرنا چاہیں تو کر لیں۔ جتنا زیادہ ورائٹی آف فوڈ آپ کھائیں وہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ جتنا زیادہ آپ کے کھانوں میں رنگ ہوگا نا، رنگ سے مراد کہ آپ کو پتہ ہے کہ سبزیاں گرین بھی ہوتی ہیں تو کچھ ریڈ بھی ہوتی ہیں تو کچھ پرپل بھی ہوتی ہیں، کچھ یلو بھی ہوتی ہیں۔ پھلوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کیلا ہے تو انار ہے تو پھر ذرا کیوی ہے، کیوی کا رنگ ہرا ہوتا ہے، مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ تو مختلف رنگوں کو آپ زیادہ تر استعمال کریں غذا کے اندر، پھلوں میں بھی، سبزیوں میں بھی۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر الیکٹرولائٹس بیلنس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ پانی کا جو انٹیک ہے نا، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا۔ یہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ افطاری سے لے کر آپ کو سحری تک 8 سے 12 گلاس پانی پینا ہے لازماً، ٹھیک ہے؟ اچھا، پانی جب پینا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پانی ہمیشہ خالی پیٹ پینا چاہیے، کھانے کے بعد پانی نہیں پینا ہے۔ کلیئر ہے بات؟ تو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ آپ وہ افطاری کے اندر جب آپ شربت پئیں، وہ فروٹ سے بنا ہوا، پھلوں سے بنا ہوا شربت پئیں، تو وہ آپ اگر پیتے ہیں تو اس سے آپ کا تھوڑا سا پانی کا انٹیک ہو جاتا ہے۔ لیکن افطاری کے بعد جب آپ نماز پڑھ کر واپس آ جائیں، پھر آپ چاہیں تو پانی پئیں، کم از کم 2 گلاس اس وقت ضرور پئیں پانی کھانے سے پہلے، تو وہ آپ کا واٹر انٹیک بیلنس کرے گا۔ اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں کہ تراویح سے پہلے آپ 2 گلاس پئیں، عشاء سے پہلے، پھر عشاء کے بعد، تراویح کے بعد آپ کم از کم 2 گلاس یا 3 گلاس اس وقت پئیں، اور پھر صبح اٹھنے کے بعد سحری میں، سحری کرنے سے پہلے آپ کو 2 گلاس لازمی پینے ہیں۔ اس طرح آپ کو 8 گلاس، یا ابھی تھوڑا جہاں ٹھنڈا موسم ہے وہاں وہ 8 گلاس پورے کریں، جہاں تھوڑی گرمی ہے تو وہ کوئی 10 12 گلاس تک لے جائیں اپنے آپ کو۔ یہ بڑا ضروری ہے۔ اچھا، اب چوتھا پارٹ اس میں آ گیا، ہاں یہ بہت ضروری ہے، یہ ہے کہ پے اٹینشن ٹو دا ٹیمپریچر آف فوڈ۔ ٹیمپریچر آف فوڈ
کو بیلنس کرنا بہت ضروری ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم ٹھنڈا شربت پی رہے ہیں، اس کے بعد گرم پکوڑے کھا رہے ہیں۔ ہمارا معدہ جو ہے نا وہ کنفیوز ہو جاتا ہے، پہلے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پھر گرم گرم چیزیں آ گئی، پھر آخر میں جب ہم نے پکوڑے اور دہی سب کچھ کھا لیا تو پھر کیا ہوا، فوری طور پر پھر ہم نے کہا کہ تھوڑا شربت اور پی لیا، پھر ہم نے ٹھنڈا شربت پھر پی لیا، ٹھیک ہے؟ پھر وہ گرم پہ پھر ٹھنڈا ہو گیا۔ یہ ہمارے پورے ڈائجیشن سسٹم کو تو کنفیوز کرتا ہے، پورے جسم کو کنفیوز کر دیتا ہے، کیونکہ ہضم تو دیکھیں، ڈائجیشن تو آپ کے پیٹ میں ہوتی ہے، لیکن اس کا میسج برین دیتا ہے، دماغ دیتا ہے۔ دماغ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یار، میں نے ابھی ٹھنڈے کو اس کو آرڈر دیا تھا کہ ٹھنڈے کو ہضم کرو، ایک دم سے گرم آ گیا، ٹھنڈا ہضم ہوا نہیں تو گرم آ گیا، گرم ہضم ہوا نہیں ٹھنڈا آ گیا، نمکین ہضم ہوا نہیں میٹھا آ گیا، میٹھا ہضم نہیں ہوا۔ یہ آپ سمجھیں کہ کیا کمبینیشن ایویڈنسی لگی ہوتی ہے ان کے اندر، ایک تو برین کے اندر ایویڈنسی لگی ہوتی ہے اور پھر پورے ڈائجسٹو سسٹم میں ایویڈنسی لگی ہوتی ہے۔ وہ ایمرجنسی کے اندر جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کے اندر وہ اسپیشلٹی آ ہی نہیں پاتی، کیونکہ آپ کا برین، آپ کا باڈی، آپ کا ہارٹ، یہ سب کچھ بیلنس نہیں ہوتا، یہ کنفیوز چل رہا ہوتا ہے اس وقت میں۔ تو آپ یہ پریکٹس، میں ایسی آپ کو نہیں کہہ رہا، آپ یہ پریکٹس کریں، کریں گے تو پھر آپ دیکھیے کیا رزلٹ آپ کو ملے گا، زبردست قسم کا رزلٹ ملے گا۔ تو آپ کو ٹیمپریچر مکس نہیں کرنے، لازمی بات ہے جب میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ میٹھا کھائیں تو میٹھے کے اندر ہم اگر شربت پی رہے ہیں، کھجور کھا رہے ہیں، پھل کھا رہے ہیں، تو یہ ایک نارمل ٹیمپریچر والے ٹھیک ہے، بہت ٹھنڈے بھی نہ ہو، نارمل ٹیمپریچر پہ ٹھیک ہے۔ لیکن اب آپ کو گرم کھانا ہے تو آپ افطاری کے آدھا گھنٹے بعد آئیں اور پھر گرم کھانا چاہیں کھا لیں، کوئی مذائقہ نہیں اس کے اندر۔ اور اگر آپ نے کسی وجہ سے کہیں تقریب میں گئے ہیں اور چیزیں ہو گئی ہیں اور وہاں آپ کے پاس اندازہ ہوتا ہے کہ سموسے پکوڑے ہی ہیں، تو پھر آپ ایک کام کریں، یا تو آپ برداشت کریں، کھجورے کھا کر آپ نماز پڑھنے نکل جائیں، اگر برداشت نہیں ہوتا تو پھر صرف نمکین کھا لیں، میٹھا پھر نہ کھائیں، ٹھیک ہے نا؟ میٹھا پھر بعد میں جب آپ کھانے کے نہ کھائیں، بلکہ آپ تراویح کے بعد کھائیں، اگر کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے، کہیں کہیں انسان ہوتا ہے کہ اپنے گھر میں نہیں ہوتا، مجبور ہوتا ہے، تو ایسی سچویشن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو نظر آتا ہے کہ شربت میں بھی چینی ڈلی ہوئی ہے، وہ نقصان دہ میرے لیے، صرف کھجور ہے تو صرف کھجور آپ رکھ لیں منہ میں، اور اس کے بعد جو ہے نا میٹھا کے بجائے نمکین کھا لیں، پھر میٹھا کھائیں نا اس کے اندر۔ اچھا کھجور ہوئے میں آپ کو بتاؤں، تو اجوا کھجور ہے، وہ اس پہ مٹھاس انتہائی کم ہوتی ہے، ایسے موقع پر آپ لوگوں کے پاس اگر آپ ارینج کر سکتے ہیں تو افطاری اگر اجوا کھجور سے کریں نا، وہ سب سے بہترین ہے، وہ آپ کے لیے علاج بن جائے گا۔ ہماری جو کھجور ہے پاکستانی جو ہوتی ہے، بلوچستان سے جو آتی ہے عام طور پر یا سندھ سے آتی ہے، یہ بہت شدید میٹھی کھجور ہوتی ہے۔ تو اجوا کھجور تو ایسی ہے کہ میں نے تو دیکھا ہے کہ شوگر کے مریض بھی اگر نہار منہ کھائیں اجوا کھجور تو ان کو اس سے شوگر نہیں بڑھتی، اصلی اجوا کھجور کھائیں، وہ چھوٹی والی جو ہوتی ہے نا وہ کھائیں، تو اس سے پھر امپیکٹ نہیں ہوتا نا۔ تو اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یار رمضان اچھا گزاریں تو اگر تھوڑی بہت اجوا کھجور لے بھی لیں، جو برداشت کر سکتا ہے، تو ان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ یہ 4 رول آف سلیٹنگ آپ لوگوں نے سمجھ لیے جی؟ اچھا، اب سوال یہ آپ نے 4 رول سمجھ لیے، اب کیا ہے کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا۔ دیکھیں میں ابھی تو بہت ساری باتیں ہیں اس کے اندر کرنے والی، لیکن آپ کو تھوڑی سی سمری بیان کر دیتا ہوں کہ ہمارے پاس 5 فوڈ کی ٹائپس ہوتی ہیں نا، ٹھیک ہے؟ تو اس 5 کو ہمیں بیلنس رکھنا پڑتا ہے۔ ہمارے جو پاکستان، انڈیا اور ان علاقوں کے اندر ایک مسئلہ ہے کہ ہم لوگ روٹی بہت کھاتے ہیں نا، تو روٹی خاص طور پر جو میں نے کاربوہائیڈریٹ لکھا ہوا ہے اس کے نیچے دیکھیں، کمپلیکس کا آپ نے ویٹ، رائس، گرین، پوٹیٹو لکھا ہوا ہے نا، یہ ہم آلو بہت کھاتے ہیں، چاول بہت کھاتے ہیں، روٹی بہت کھاتے ہیں، اور دوسرے آپ لوگ میٹھا بہت کھاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں جو چیز ہم زیادہ کھاتے ہیں وہ کاربوہائیڈریٹ ہے، اور باقی پروٹین، فیٹ، ویجیٹیبل، فروٹس، ڈیری، یہ چیزیں ہم دیکھیں گے تو یہ عام طور پر ہماری یہاں مقدار کے معاملوں میں کم ہوتی ہیں نا، کم سمرات کے کاربوہائیڈریٹ تو ہم ہر کھانے کے ساتھ کھا رہے ہوتے ہیں نا، جبکہ کہیں کوئی لوگ ویجیٹیبل اسکپ کر دیتے ہیں، کوئی پروٹین بھی اسکپ کر دیتا ہے، کوئی ڈیری اسکپ کر دیتا ہے۔ تو ہمیں بہت ضروری ہے کہ ایک تو بیلنس رہے، اور ہمارے لیے ایک بہت ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم کاربوہائیڈریٹ اپنی لائف سے کم کرنا شروع کر دیں، کیونکہ ہم لوگ بہت کھاتے ہیں۔ پاکستان ابھی دنیا کے اندر شوگر کے اندر ٹاپ پر آیا ہے کہ ہم اتنی زیادہ ایکسس میٹھا کھاتے ہیں کہ ہمارا جو آرگن ہے جو ہضم کرتا ہے شوگر کو،
पेंक्रियाज जिसको हम लुबुबा बोलते हैं उर्दू में, वो एग्ज़ॉस्ट हो जाता है, वो थक जाता है। जब थक जाता है तो वो शुगर हमारे अंदर डायबिटिक्स की बीमारी पैदा कर देता है। तो हम इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मजबूरी तौर पर रमज़ान में तो करें आप, और लाइफ़ के अंदर इसको कम कर दें। और ये मैं आपको बताऊँ, कार्बोहाइड्रेट का एक बहुत बड़ा मसला होता है, ख़ास तौर पर आप सहरी के वक़्त ज़्यादा खाएँगे तो ये प्यास बहुत लगाता है। सहरी में ख़ास तौर पर पराठे खाना और बहुत ज़्यादा रोटी खाना, उससे जो है ना ये प्यास बहुत लगाता है, पूरे जिस्म को एकदम जिस्म की ताकत को चूस लेता है ना, एक बात। दूसरी बात है, कार्बोहाइड्रेट की एक अजीब बात है, कार्बोहाइड्रेट वो जब भूख लगा लेता है, तो आपका पेट भरा-भरा लगता है। जब उसको खाते हैं तो भरा-भरा लगता है। लेकिन ये 3 साढ़े 3 घंटे के बाद दोबारा आपको शदीद भूख लगाता है। ये इसका एक अजीब फिनोमेना है कार्बोहाइड्रेट का। जबकि अगर आप प्रोटीन लेंगे, अगर आप खालिस कोई प्रोटीन ले लें, मटन ले लें, लैब ले लें, बीफ ले लें, और उसके साथ कोई बॉइल्ड सब्ज़ी आपने या स्टिर फ्राई सब्ज़ी आपने काटे चम्मच के साथ खा ली, तो आपको शायद 6-7 घंटे, 8 घंटे तक भूख ना लगे। बल्कि मैं तो आपको बता रहा हूँ कि मेरा तजुर्बा ये है, हम घर में जिस तरह खाना खाते हैं, 18-18 घंटे भूख नहीं लगती है हमें। अगर हम शहरी के अंदर कार्ब की मकदार बढ़ा देंगे, तो हमें लाज़मन जैसे ही हम सोकर उठेंगे, हमें भूख लगेगी। ठीक है ना? 8-9 बजे भूख लगेगी, और फिर हम उसको बर्दाश्त करते हैं, और 12 बजे तक हमारा दिमाग अच्छा खासा शॉर्ट हो जाता है। ऐसा शॉर्ट हो जाता है कि गुस्सा आना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप कार्ब को ख़त्म कर दें तो बात ही क्या है, शहरी के अंदर आप सिर्फ़ इफ्तारी में लें। लेकिन ये मुमकिन नहीं होता, लेकिन छोटा कम खाएँ। जैसे मैं कहता हूँ कि 5 इंच की रोटी खा लें बस, अगर खानी है ना। 5 इंच की रोटी ऐसी होती है, जैसे हाथ है ना आपका, हाथ अगर आप पूरा हाथ खोल लें इस तरह, तो ये तकरीबन आप समझ लेंगे 5-6 इंच का बन जाता है ना। इस साइज़ की बस एक रोटी खा लेना, वो बहुत है। उससे ज़्यादा फिर कार्ब ना खाएँ ना, कार्ब से मुराद कि फिर चावल भी ना हो, फिर आलू भी ना हो उसके अंदर, और फिर मीठा भी बहुत ज़्यादा ना हो, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप मीठा खा रहे हैं, चीज़ें खा रहे हैं, तो रोटी वो ना खाएँ, आप काँटे चम्मच के साथ खा लें। बज़ाहिर तो आपको लगेगा यार पेट नहीं भरा, लेकिन आपको पास चंद दिन बाद आपको ऐसी प्रैक्टिस होगी कि आपकी ऐसी एनर्जी आएगी जिस्म के अंदर, कि आप सुबह सहरी करेंगे और इफ्तार तक आपको ख़ास भूख नहीं लगेगी। मतलब हम जो रखते हैं ना, तो हमें ज़्यादा असर में आकर भूख लगती है कि यार अच्छा, आज रोज़ा रखा हुआ है ना, वरना महसूस ही नहीं होता पूरे दिन, इंसान एक्टिव काम कर रहा होता है। एक बात ये, प्रोटीन अपनी जगह खाते हैं, फैट है, वेजिटेबल है, डेयरी है, ये सब कुछ हमें एक बैलेंस मकदार में खाना चाहिए। इसकी ये हम मुझे कार्ब के हवाले से ज़्यादा बात करनी थी। मैं आपको आगे इसकी डिटेल बताता हूँ, क्या खाना है, क्या नहीं खाना। अब ये जो आगे बात हो रही है ना, ये आप लोगों को बर्दाश्त करनी पड़ेगी, क्योंकि होगी नहीं बर्दाश्त।